أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن کی تلاوت میں نے امریکہ کے آخری خطبے میں بھی کی تھی، اور ان آیات کے مضمون کے پیش نظر تمام ایسے متمول احمدیوں کو خصوصیت سے نصیحت کی تھی جو اپنے اموال سے اللہ کی نسبت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ان کی اولادیں بھی نکلی چلی جا رہی ہیں، کسی کام نہیں آئے گا۔ یہ ایک عمومی نصیحت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وہاں کی جماعت کے اکثر لوگ اس میں ان معنوں میں مبتلا ہیں کہ جماعت کے چندوں پر کوئی بد اثر پڑتا ہے، کیونکہ یہ لوگ جو محروم ہیں ان کی ادائیگیاں ان لوگوں کے مقابل پر جو اللہ کی راہ میں ویسا ہی مال خرچ کرتے ہیں جیسا خدا ان کو عطا فرماتا ہے، وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اگر ان کی ساری قربانیوں کو ایک طرف پھینک دیا جائے تو 1% بھی امریکہ کی جماعت کی آمد میں فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ یہ بھی مبالغہ ہوگا 1% کہنا بھی۔ اس لیے ہرگز کوئی مالی ضرورت کا احساس نہیں تھا جس کے پیش نظر میں نے یہ خطبہ دیا، یہ احساس تھا کہ وہ لوگ جو بد نصیب ہیں وہ بچائے جا سکتے ہیں تو ان کو بچا لیا جائے۔ اس ضمن میں ایک اور بات جو خاص طور پر قابل توجہ ہے، جو امریکہ میں بیان نہیں کی مگر اب میں اس خطبے میں اسے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ قو انفسکم واہلیکم نارن میں یہ بھی ہدایت ہے کہ اپنی نئی نسلوں کو بچا لو، اور شروع ہی سے ان کی فکر کرو، اور جو ان میں سے کمانے والے ہیں ان پر لازم کر دو کہ وہ ضرور پہلے چندہ ادا کریں، باقی باتیں بعد میں دیکھیں۔ اگر یہ کر لیں تو بہت بڑی احمدی نسلیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیشہ کے لیے اس شر سے بچائی جا سکتی ہیں۔ امریکہ کے دورہ کے وقت بھی اور یہاں بھی ملاقات کے دوران میں نے محسوس کیا ہے کہ بہت سے احمدی بچے اور بچیاں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اچھے عہدوں پر فائز ہوئے ہیں، نئے یا فائز ہونے کی توقع رکھتے ہیں، ان کے والدین کو ان کی فکر نہیں کہ اس وقت یہ اصل وقت ہے کہ ان کو سمجھایا جائے کہ تمہارا مال تم پر حرام ہے جب تک پہلے خدا کا حصہ نہ نکالو، اور اس وقت ان کے لیے یہ آسان ہے کیونکہ نوجوان نسلیں بوڑھی نسلوں کے مقابل پر
نسبتاً اپنے مزاج میں نرمی رکھتی ہیں، یعنی ان کے اندر لوچ پائی جاتی ہے، اور وہ مال کی محبت میں ایسا مبتلا نہیں ہوتی ابھی۔ وہ لوگ جنہوں نے عمریں گزار دی مال کی محبت میں، ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کی اصلاح کا وقت گزر چکا ہے، اللہ کے حوالے جو چاہے ان سے سلوک فرمائے۔ لیکن نئی نسلوں کو سنبھالنا تو بہت آسان ہے نسبتاً، اور بعض ان میں سے جو مجھے ملے، جن کو میں نے خود یہ نصیحت کی، فوری طور پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا کہ لازماً اب ہم ایسا ہی کریں گے۔ ایسی مائیں بھی مجھے ملیں جن کو میں نے توجہ دلائی، تو انہوں نے کہا ہمارے دل میں یہی تمنا اٹھ رہی ہے، اور اب ہم اپنے بچے کو لازماً اس بات کا پابند کریں گے کہ اگر تم میرے بچے ہو، جیسے ماؤں کا محاورہ ہے، میرا دودھ بخشوانا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اللہ کا حصہ نکالو، اور باقی چیزیں پھر جس طرح چاہو اللہ تعالیٰ توفیق دے تم اس کے مطابق خرچ کرو۔ اور بعض ماؤں نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کو یہ کہنا ہے کہ جو کچھ تم کماؤ گے اگر اس میں سے خدا کا حصہ نہ نکالا تو میرا حصہ بھی نہ نکالنا، مجھ پر حرام ہے، جو تم کما کر خدا کے حصے میں سے بچاتے ہو وہ مجھ پر خرچ کرو، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے۔ تو بہت سی خوشکن باتیں ایسی دیکھنے میں آئیں جن سے میں امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہماری نئی ابھرتی ہوئی نسل کو سنبھالا جا سکتا ہے، اور اگر یہ نسل سنبھل جائے تو مستقبل کی ہمیں کوئی فکر باقی نہیں رہے گی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایک ان کے حق میں ایک بہتا موجیں مارتا ہوا چشمہ ثابت ہوگا، جس کا پانی اگلی صدیوں میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ منتقل ہوتا چلا جائے گا اور بڑھتا چلا جائے گا۔ تو اس سے بہتر تحفہ ہم اگلی صدیوں کے لیے کیا پیش کر سکتے ہیں کہ ایسی نسلیں آگے بھیجیں جو خدا کا حق نکالنے میں سب سے پہلے ہوں، سب سے بالا ہوں، اور پھر اللہ ان کو توفیق بخشے، اور جو لازماً بخشا کرتا ہے کہ وہ تمام دوسرے چندوں میں بھی بہت زیادہ آگے سے بڑھ کر ہوں۔ جن کا اپنا یہ حال ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنی آئندہ نسلوں کو بھی اسی بات کی تربیت میں دیں۔ تو اس پہلو سے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک موجیں مارتا ہوا دریا پھوٹ پڑے گا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ کہتا ہوا، اور اگلی سب صدیوں کو سیراب کرے گا۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جو لوگ میں امریکہ میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، اور وہ سب اب جو میرے مخاطب ہیں، تمام دنیا کے احمدی نوجوان، وہ اس جھنڈے کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیں گے اور سوچیں گے، اور یہ سوچنا چاہیے ان کو کہ اس نیکی کا بہت لمبا اثر ہے، ایک نا ختم ہونے والا فائدہ پہنچنے والا ہے، اور آئندہ وقتوں میں جماعت کو اس کی بڑی شدید ضرورت پیش آنے والی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے 10-15 سال کے اندر حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ ان نوجوانوں کی قربانیاں ساری جماعتی ضرورتوں کو سنبھال لیں گی۔ بس امید رکھتا ہوں کہ یہ نصیحت آپ کے لیے کافی ہوگی۔ ایک بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو تنبیہ میں نے کی تھی، اس کا جماعت کے بہت سے مخلصین پر بہت اچھا اثر پڑا ہے۔ کئی ایسے مخلص جن کو خدا نے بہت اموال سے نوازا تھا اور اس معاملے میں غفلت کر رہے تھے، اس خطبے کے اثر سے انہوں نے مجھے یقین دلایا، اور ایسے عزم صمیم کے ساتھ یقین دلایا کہ مجھے ایک ذرہ بھی شک نہیں کہ جو بات انہوں نے کہی اس پر پورا اتریں گے۔ انہوں نے کہا جو کوتاہیاں ہم سے ماضی میں ہو گئیں ہم ان کو دفن کرتے ہیں، اور آئندہ اپنا معاملہ اللہ سے صاف رکھیں گے۔ ان میں ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت کمانے والے تاجر ہیں، اور تاجر کے لیے یہ کام مشکل ہے کہ اپنا حساب الگ رکھے، کیونکہ نفس ان تاجروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور وہ صرف وہ خرچ اپنا سمجھتے ہیں جو تجارت میں سے نکال لیتے ہیں۔
مگر جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے مجھے یقین نہیں دلا رہے تھے. انہوں نے یہ یقین دلایا ہے کہ تجارت میں جتنا بھی فائدہ ہوگا اس فائدے میں سے سب سے پہلے اللہ کا حق نکالوں گا، اور اس کے بعد جو بچتا ہے پھر جو خدا مجھے توفیق دے تو جس طرح چاہوں خرچ کروں. تو یہ فرق ہے، بہت نمایاں فرق رکھنے والا، پیش نظر رکھنے والا فرق ہے کہ اللہ کا حق اس منافع میں سے نکالنا چاہیے جو تجارتی منافع ہو، جو بقیہ ہے اس کو پھر تجارت میں خرچ کرے، اور پھر دیکھیں کہ اللہ اس میں پہلے سے بہت زیادہ برکت ڈالے گا. یہ جو بدظنی ہے اللہ تعالیٰ پر بڑا نقصان پہنچاتی ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ تجارت میں سے اگر ہم نے وہ خرچ جو ہم نکالتے ہیں اسی کو منافع نہ سمجھا تو ہماری تجارتیں ڈوب جائیں گی، اور منافع میں سے، سچے منافع میں سے روپیہ نکالنے میں سمجھتے ہیں کہ بڑا نقصان پہنچے گا، حالانکہ نہ نکالنے کا نقصان ہے. اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ عطا کرتا ہے کہ انسان اس کو تصور بھی نہیں کر سکتا. اس لیے اس کی تفصیل میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں. میں صرف اتنا بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس نئے زاویے سے بھی اپنی تجارتوں کا جائزہ لیں، اور دوسرے کمائیاں کرنے والوں پر بھی یہ بات صادق آنی چاہیے. ایسے لوگ جو اس تنبیہ پر واپس لوٹے ہیں ان سے میری محبت ایک بے اختیار چیز ہے. ناممکن ہے کہ میرا دل ان کی محبت میں نہ اچھلے، جبکہ اللہ ان لوگوں کی محبت میں ایسی مثالیں دیتا ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ابو ہریرہ سے مسلم کتاب التوبہ میں مروی ہے. اس مضمون کی اور بھی حدیثیں ہیں مگر میں نے یہ اس وقت چنی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے سے اس حسن ظن کے مطابق سلوک کرتا ہوں جو میرے متعلق رکھتا ہے. تو پہلا جو میں نے ذکر کیا ہے ایسے لوگوں کا جو خدا پر بدظن ہے. اس کے مقابل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان سے وہ سلوک کرتا ہوں جو مجھ سے ظن رکھتے ہیں. اگر وہ بدظن ہیں تو ان سے بد سلوک ہونا چاہیے، اور یہی مضمون ہے جو میں آپ پر کھول رہا ہوں. اگر خدا پہ حسن ظن رکھتے ہیں تو حسن ظن رکھ کر دیکھیں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ اس حسن ظن کے نتیجے میں ان سے کیا حسن سلوک فرماتا ہے. میں اپنے بندے سے اس کے حسن ظن کے مطابق سلوک کرتا ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے. جہاں بھی وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. خدا کی قسم، یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فقرہ ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہوتا ہے کہ اتنا خوش وہ شخص بھی نہیں ہوتا جسے جنگل بیابان میں اپنی گمشدہ اونٹنی مل جائے. یہ ہے اللہ کی توقع آپ سے. اندازہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح خوش ہوتا ہے جیسے وہ محتاج انسان جس کی اونٹنی اس سے کھوئی گئی ہو جنگل بیابان میں اور کوئی سہارا نہ اور وہ اسے مل جائے. اللہ کو کوئی احتیاج نہیں، اس کے باوجود وہ اپنے بندوں کی توبہ سے ان کے واپس آنے پر اتنا راضی ہوتا ہے. فرمایا جو شخص مجھ سے بالشت بھر قریب ہوتا ہے میں اس سے گز بھر قریب ہوتا ہوں. اگر وہ مجھ سے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر جاتا ہوں. کیا جماعت احمدیہ اپنے رب پر یہ حسن ظن نہ رکھے کہ خدا اس کی طرف دوڑتا ہوا چلا آئے، اور آئندہ صدیاں یہی نظارہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ جب خدا جماعت کی طرف دوڑتا ہوا چلا آ رہا ہو، جب اللہ دوڑ کر آئے گا تو دنیا کی کیا مجال ہے کہ جماعت احمدیہ کو نظر انداز کر دے.
جس طرف خدا دوڑتا ہو جائے گا تو ساری کائنات اسی طرف دوڑے گی، تمام دنیا کے دل اس طرف مائل کیے جائیں گے۔ ایک آندھی چل پڑے گی جماعت احمدیہ کے حق میں اور اس کی تائید میں، کیونکہ آسمان سے اللہ کی توجہ اس طرف ہوگی۔ تو یہ ساری باتیں بظاہر تھوڑی چھوٹی چھوٹی پیسے کی باتیں تھیں جن سے بات شروع ہوئی تھی، مگر اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہرگز محض پیسے کی بات نہیں، اگلے زمانوں کی ضرورتیں ہیں جنہیں ہم نے بہرحال پورا کرنا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ان ضرورتوں کا حل ہیں۔ یعنی مسائل تو ہیں مگر ان کو اگر توجہ سے غور کر کے ان کا حل تجویز کرنے کی کوشش کی جائے تو وہ آئندہ زمانے کی ضرورتوں کا حل بن جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا۔ پھر فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے، اب یہاں دوڑ کر چل کر آنا اور اس کو واپس پا کر خوش ہونا، یہ اس مضمون کو ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے محبت ہو گئی ہے۔ جو اس کی خاطر کچھ قربانی کرتا ہے، اللہ اس قربانی سے بہت بڑھ کر اس سے پیار کرنے لگتا ہے۔ فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو گناہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور گناہ کے بد نتائج سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھتا ہے۔ پھر حضور نے یہ آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ، توبہ کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ندامت اور پشیمانی علامت توبہ ہے۔ اور ندامت اور پشیمانی تو اتنا مشکل کام ہے ہی نہیں کہ کسی بندے کے اختیار سے بڑھ کر ہو۔ ہاں یہ خطرہ ضرور ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ندامت اور پشیمانی سے وقتی طور پر انسان ایک گناہ سے رکتا ہے، مگر پھر بعض دوسری انسانی کمزوریوں کی وجہ سے وہ پھر اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ خطرہ ہے، ورنہ ندامت اور پشیمانی کو اختیار کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس مضمون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں غرض قانون دو ہیں، ایک وہ قانون جو فرشتوں کے متعلق ہے، یعنی یہ کہ وہ محض اطاعت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کی اطاعت محض فطرت روشن کا ایک خاصہ ہے۔ ان کی فطرت کو نور تو بخشا گیا ہے، مگر وہ نور ایک ہی سمت میں رواں ہونے والا نور ہے جس کو بدلنے کا ان کو اختیار نہیں ہے۔ وہ گناہ نہیں کر سکتے، مگر نیکی میں ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے متعلق آپ کو سارے قرآن کریم میں یا احادیث میں کہیں یہ معلوم نہیں ہوگا، یہ ذکر نہیں ملے گا کہ فرشتے نیکیوں میں ترقی کر رہے ہیں۔ وہ جس نور میں بندھے ہوئے معمور ہیں، وہ وہی نور ہے جو اللہ نے ان کو عطا کیا، اس میں ایک ذرہ بھی وہ اضافہ نہیں کر سکتے۔ دوسرا قانون وہ ہے جو انسانوں کے متعلق ہے، یعنی یہ کہ انسانوں کی فطرت میں یہ رکھا گیا ہے کہ وہ گناہ کر سکتے ہیں، مگر نیکی میں ترقی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ دونوں فطرتی قانون غیر متبدل ہیں، اور جیسا کہ فرشتہ انسان نہیں بن سکتا، ایسا ہی انسان بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا، ایسا ہی انسان بھی فرشتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں قانون بدل نہیں سکتے، ازلی اور اٹل ہیں۔ اس لیے آسمان کا قانون زمین پر نہیں آ سکتا، اور نہ زمین کا قانون فرشتوں کے متعلق ہو سکتا ہے۔ انسانی خطا کاریاں اگر توبہ کے ساتھ ختم ہوں
تو وہ انسان کو فرشتوں سے بہت اچھا بنا سکتی ہیں، کیونکہ فرشتوں میں ترقی کا مادہ نہیں۔ انسان کے گناہ توبہ سے بخشے جاتے ہیں، اور حکمت الہی نے بعض افراد میں سلسلہ خطا کاریوں کا باقی رکھا ہے۔ یہ وہی مضمون ہے جس کے متعلق میں نے پہلے تنبیہ کی تھی کہ خوف یہ ہے کہ توبہ تو کر لو اور پھر اسی گناہ میں یا اس سے ملتے جلتے یا کسی اور گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ فرمایا اور حکمت الہی نے بعض افراد میں، اور اس میں بعض افراد خاص طور پر پیش نظر رہنے چاہیے۔ بعض افراد تو ایسے ہوتے ہیں کہ عزم صمیم کے ساتھ جب ایک دفعہ توبہ کر لیں تو پھر اس پہلے گناہوں کی طرف منہ بھی نہیں کرتے، مگر بکثرت میں جانتا ہوں ایسے انسان موجود ہیں جو توبہ تو سچی کرتے ہیں، ندامت و پشیمانی میں تو کوئی شک نہیں، مگر بعض عناصر کی وجہ سے جو بعض دفعہ وراثتاً ان کو ملتے ہیں، بعض دفعہ بیماریوں کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، بعض دفعہ بعض گناہوں کا عادی ہو جانے کے بعد ان عادتوں کو چھوڑنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ ان سب کا ذکر ہے جو اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ حکمت الہی نے بعض افراد میں سلسلہ خطا کاریوں کا باقی رکھا ہے تو وہ گناہ کر کے اپنی کمزوری پر اطلاع پائیں۔ جب گناہ سرزد ہو، ندامت اور پشیمانی دوبارہ آ جائے۔ ایسا گناہ جس میں ندامت اور پشیمانی نہ ہو، وہ گناہ تو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اس کا ذکر نہیں چل رہا۔ فرمایا کہ جب گناہ میں دوبارہ مبتلا ہوتے ہیں، اسی وقت اپنی کمزوری پر اطلاع پا جاتے ہیں کہ ہم کیسے عاجز اور کمزور بندے ہیں، اور جب تک ان کمزوریوں کو دور نہیں کریں گے جن کی بنا پر یہ گناہ سرزد ہوتا ہے، اس وقت تک ہم حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی توقع رکھ سکتے ہیں، مگر یقین نہیں کر سکتے کہ ہمیں بخشا جائے گا۔ یہ احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی قانون ہے جو انسان کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اسی کو انسانوں کی فطرت چاہتی ہے۔ سہو و نسیان انسانی فطرت کا خاصہ ہے، فرشتے کا خاصہ نہیں۔ پھر وہ قانون جو فرشتوں کے متعلق ہے، انسانوں میں کیوں کر نافذ ہو؟ پھر حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رہے کہ انسان کی فطرت میں اور بہت سی خوبیوں کے ساتھ یہ عیب بھی ہے کہ اس سے بوجہ اپنی کمزوری کے گناہ اور قصور صادر ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان کی فطرت میں اور بہت سی خوبیوں کے ساتھ یہ عیب بھی ہے کہ اس سے بوجہ اپنی کمزوری کے گناہ اور قصور صادر ہو جاتا ہے، اور وہ قادر مطلق جس نے انسانی فطرت کو بنایا ہے، اس نے اس غرض سے گناہ کا مادہ اس میں نہیں رکھا کہ تا ہمیشہ کے عذاب میں اس کو ڈال دے، بلکہ اس لیے رکھا ہے کہ جو گناہ بخشنے کا خلق اس میں موجود ہے، اس کے ظاہر کرنے کے لیے ایک موقع نکالا جائے۔ اب جو گناہ بخشنے کا خلق اللہ تعالیٰ میں موجود ہے، اس کے ظاہر کرنے کا ایک موقع نکالا جائے۔ یہ مضمون ایسا الجھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر آریوں کے ساتھ اور دیگر مذاہب کے سرکردہ سربراہوں کے خلاف جنہوں نے اسلام پر حملے کیے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت کچھ لکھا اور ایک باقاعدہ جہاد ان کے خلاف شروع کیا، ساری عمر جاری رکھا۔ اور یہ مسئلہ ایسا ہے جس کو یہاں کھولنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا اگر گناہ بخشنے کا خلق نہ ہوتا تو پھر آریوں کی یہ بات درست تھی کہ اللہ بخش نہیں سکتا، اور عیسائیوں کا یہ خیال بھی درست ثابت ہوتا کہ اللہ بخش نہیں سکتا۔ اس کے مقابل پر حضرت مسیح موعود علیہ السلام قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ اصرار فرماتے رہے کہ اللہ بخشنے پر قادر ہی نہیں بلکہ بخشنا اس کا خلق ہے۔
اور یاد رہے کہ یہ خلق اگر خدا کا نہ ہوتا تو بندوں میں خدا کی صفات کیسے ودیت ہوتی؟ اگر بندہ بخش سکتا ہے تو اس کے بخشنے کی صفت آئی کہاں سے؟ اور یہ ظاہر بات ہے کہ بندہ بخش سکتا ہے. ساری دنیا میں ایک عام تجربہ ہے کہ انسان جس کو بخشنا چاہے بخش سکتا ہے، بلکہ بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ نرمی بھی دکھا دیتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اندر ضرورت سے زیادہ کوئی صفت بھی موجود نہیں. مگر انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے بخشنے میں ضرورت سے آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ بخشش اس کو ملی کہاں سے؟ اس کی فطرت میں کیسے ودیت ہوئی؟ اگر خالق کی فطرت میں نہیں تھی تو بندے کو بچنے کی استطاعت ہونی نہیں چاہیے تھی. یہ مضبوط دلیل تھی جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے اسلام کی مدافعہ تلوار کے طور پر نیام سے ننگا کیا اور تمام عمر اسلام کے دشمنوں کو اسی تلوار سے کاٹا ہے. بخشش لازماً خدا کی صفت ہے، ورنہ بندے کو عطا نہیں ہو سکتی تھی. جو گناہ بخشنے کا خلق اس میں موجود ہے، یہ خلق یہ ہے، اس کے ظاہر کرنے کے لیے ایک موقع نکالا جائے. اور سوال یہ ہے اسے ظاہر کرنے کے لیے موقع کیوں نکالا جائے؟ اس لیے بندوں کو گناہ گار کیا جائے تاکہ یہ خلق ظاہر ہو. یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے. دراصل جو خلق ہے یہ ایک طبعی صفت ہوا کرتی ہے جو از خود پھوٹتی ہے، جیسے پھول کا رنگ دکھائی دیتا ہے، اس کی خوشبو پھوٹتی ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا پھوٹنا ایک طبعی امر تھا. لیکن یہ جو فرمایا کہ اس کے ظاہر کرنے کا ایک موقع نکالا جائے، یہ اس لیے کہ بندہ جو گناہ کر سکتا ہے اللہ نہیں کر سکتا، اس کے گناہ کو بخشنے کی خاطر خدا کے خلق بطور خاص ظاہر ہو. اور موقع یہ ہو کہ جب انسان گناہ میں مبتلا ہو کر دیکھے کہ میرے خدا نے مجھے بخشا ہے، تو اس کے اندر جو بخشش کا جذبہ ہے وہ اور زیادہ چمکے. یہ مقصد ہے جس کی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا گناہ بے شک ایک زہر ہے، مگر توبہ اور استغفار کی آگ اس کو تریاق بنا دیتی ہے. اب جتنے زہر ہیں انہی سے تریاق بنتے ہیں. ان کو جب طبیب آگ میں جلاتا ہے تو اس کا زہریلا مادہ مر جاتا ہے اور اس کے اندر سے ایک نئی صفت ظاہر ہوتی ہے جو اسی زہر کا تریاق بن جاتی ہے. بس یہی گناہ توبہ اور پشیمانی کے بعد ترقیات کا موجب ہو جاتا ہے. اب جس کے اندر یہ گناہ تریاق بن چکا ہو، اسی تریاق سے وہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچا سکتا ہے. اور اس جڑ کو انسان کے اندر سے توبہ اور پشیمانی کے بعد ترقیات کا موجب ہو جاتا ہے، اور اس جڑ کو انسان کے اندر سے کھو دیتا ہے کہ وہ کچھ چیز ہے. کھو دیتا ہے کا لفظ کچھ غور طلب ہے، مگر مراد اس سے یہی ہے کہ اس جڑ کا کوئی نام و نشان بھی نہیں رہنے دیتا. کھو دیتا ہے یعنی اس کا کچھ بھی باقی نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ. وہ کون سی جڑ ہے؟ عجب اور تکبر کی جڑ. جیسا کہ فرمایا کہ وہ کچھ چیز ہے، اور عجب اور تکبر اور خودنمائی کی عادتوں کا استحصال کرتا ہے. تو یہ حکمت ہے خدا تعالیٰ کی بخشش کی اور گناہوں کے بار بار پیدا ہونے اور بار بار ان کو جڑوں سے اکھیڑنے کی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں تم خدا سے صلح کر لو، وہ نہایت درجہ کریم ہے. ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے.
بہت ہی عظیم خوشخبری ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہم عاجز بندوں کو دے رہے ہیں، جو قرآن اور احادیث میں جو معرفتیں بیان ہوئی ہیں ان کا خلاصہ ہے۔ ایک دم کے گداز کرنے والی توبہ سے 70 برس کے گناہ بخش سکتا ہے۔ گداز کرنے والی توبہ کیا چیز ہے؟ گداز کرنے والی توبہ سے مراد ہے جو پگھلا دے، دل میں ایسی ندامت کی آگ بھڑک اٹھے کہ اس کے اثر سے سب گناہ پگھل جائیں اور ان کی کوئی بھی حیثیت باقی نہیں رہے۔ یہ ایسے موقع آ سکتے ہیں انسانی زندگی پر، صرف ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارے مرنے سے پہلے پہلے یہ موقع نصیب ہو جائے۔ 70 برس کے گناہ بخشنے میں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ ساری عمر بھی اگر تم گناہ کرتے رہو اور سچی توبہ نصیب نہ ہو تو موت سے پہلے ممکن ہے، اور موت سے پہلے ممکن تبھی ہو سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ مارنا اسی نے ہے، وہ مارے نہیں جب تک کہ انسان کو سچی توبہ کی توفیق عطا نہ فرما دے۔ یہ وہ خوشخبری بھی ہے اور تنبیہ بھی ہے جس کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا اگر ہو جائے، وہ لمحہ مرنے سے پہلے نصیب ہو جائے کہ 70 برس کے گناہوں کو جو پگھلا کر خاک بنا دے، خاکستر کر دے، تو اس سے بہتر اور کون سی خوش نصیبی ہے جو انسان کو عطا ہو سکے۔ اور یہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی، یہ خیال جھوٹا، بیکار، بے معنی ہے کہ توبہ منظور نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ اگر توبہ منظور نہیں ہوتی تو گویا یہ مطلب بنا کہ انسانی اعمال ہی بے داغ ہیں اور اپنے اعمال کے زور سے وہ بچ سکتا ہے۔ دیکھیں چھوٹی سی بات میں کتنی گہری حکمت کی بات مسجد مسلم اسلام بیان فرما رہے ہیں کہ مت کہو کہ توبہ منظور نہیں ہوتی، یاد رکھو کہ تم اپنے اعمال سے کبھی بچ نہیں سکتے۔ ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال، ہمیشہ فضل بچاتا ہے نہ اعمال، یہ اس سارے مضمون کی جان ہے۔ اور یہی وہ مرکزی نقطہ ہے جس کو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بیان فرماتے رہے۔ اپنے متعلق بھی یہی فرمایا کہ مجھے بھی فضل ہی بچائے گا، اعمال نہیں بچا سکتے۔ اے خدائے کریم و رحیم، ہم سب پر فضل کر کہ ہم تیرے بندے اور تیرے آستانے پر گرے ہیں، آمین۔ اب جو تھوڑا سا وقت باقی ہے اس میں میں ایک ایسی بات کہنی چاہتا ہوں جو بظاہر تعسف پیدا کرنے والی بات ہے، مگر میں جماعت کو تنبیہ کرتا ہوں کہ جب تک اس بات کا، اس مضمون کو میں آخر تک کھول کر وضاحت سے بیان نہ کر دوں، وہ کوئی جلدی میں ایسا نتیجہ نہ نکالیں کہ جس سے وہ سمجھیں کہ اوہو یہ تو بہت فکر والی اور تعصب والی بات ہے جو آج ہمارے سامنے بیان کی جا رہی ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہرگز اس میں تعصب کی کوئی بات بھی نہیں ہے۔ آخر تک جب میں پہنچوں گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ خوشخبری ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، لیکن اس خوشخبری کو بیان کرنے کا موقع کیوں پیش آیا، یہ ساری وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ مجھ پر امانت ہے جو مجھے بہرحال ادا کرنی ہے، اور جماعت کی بھی امانت ہے جو مجھے بہرحال ادا کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی امانت خصوصیت سے اس لیے کہ جماعت پر جب میں بات واضح کروں گا تو یہ بات کھل جائے گی کہ ان کے دل میں یہ بدظنی پیدا ہو سکتی تھی
کہ اللہ تعالیٰ نے میری انتہائی درد انگیز اور عاجزانہ دعاؤں کو بالکل نہیں سنا اور ان کے برعکس نتیجہ پیدا کر دیا۔ جب میں بات کھولوں گا اس سے پہلے اپنے اظہار ہمدردی کو سنبھال کے رکھیں۔ جب بات کھل جائے گی تو آپ حیران ہوں گے کہ بالکل برعکس معاملہ ہے۔ اور مجھے بہرحال یہ مضمون جو میرے لیے بیان کرنا جذباتی لحاظ سے مشکل ہے، بیان کرنا ہے کیونکہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ عزیزہ طوبہ جو میری چھوٹی بچی ہے، اس کی شادی طلاق پر منتج ہوئی ہے اور یہ طلاق آخری صورت میں مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس بات پر اظہار ہمدردی ہو سکتا ہے، مگر انتظار فرمائیں تو آپ مبارکباد دیں گے بلکہ نہ کہ ہمدردی کا اظہار کریں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بنی ہے آج کے خطبے میں بیان کرنے کی، کیونکہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ بات اگرچہ میری طرف سے اعلان نہیں ہوا مگر پھیلتی چلی گئی ہے کہ اس بچی کی طلاق ہو گئی ہے۔ اس کے نتیجے میں وہ دبے لفظوں میں ہمدردی کا اظہار کر رہے ہیں جو مجھے تکلیف دیتا ہے، اور اس لیے تکلیف دیتا ہے کہ غلط ہمدردی ہے۔ اور خطرہ یہ ہے کہ جلسے پر آنے والے بہت سے لوگ، مرد خصوصاً عورتیں، میری اس بچی پر رحم کی نظریں ڈالیں گی جن کی اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کی رحم کی نظریں بجائے فائدہ پہنچانے کے اس کو تکلیف دیں گی، اس لیے اپنے اس رحم کو سنبھال کر رکھیں۔ اللہ کا رحم بہت کافی ہے جو ہو چکا ہے، اور اس پر ہم خدا تعالیٰ کے فضل سے پوری طرح راضی ہیں۔ اب اس مضمون، اس وضاحت کے بعد اب میں آپ کے سامنے یہ بات کھولتا ہوں کہ اس سے پہلے میری جتنی بچیوں کی بھی شادیاں ہوئی ہیں، آپ اس وقت کی ویڈیو اگر دیکھیں جو میرے پاس موجود ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ میں نے بہت ہنستے کھیلتے ہوئے خوشی سے ان کو رخصت کیا تھا۔ کوئی غم کا کوئی اثر نہیں تھا۔ مائیں روتی ہیں بچی کی جدائی پر، مگر یہ موقع خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آئندہ زندگی کی خوشیوں کے بہت اچھے سامان پیدا کر دیے، اس لیے رونے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اس شادی کی جو تصویریں دنیا میں پھیلی ہیں اس میں جماعت نے اس وقت بھی یہ محسوس کیا اور بعد میں بھی مجھے لکھتے رہے، لیکن ان کے لیے یہ بات مہمہ بنی رہی کہ کیوں ایسا ہوا کہ میں نے اس موقع پر بہت ہی دردناک صورت اختیار کیے رکھی، اتنی کہ اپنا غم کو برداشت کرنا اور سنبھالنا بعض دفعہ میرے قابو میں نہیں رہتا تھا۔ اس لیے میں کوشش کر رہا تھا کہ زیادہ بات بھی نہ کروں تاکہ دل کا غم پھوٹ نہ پڑے۔ اس کو رخصت کرنے میں غم کیا تھا؟ غم اس بات کا تھا کہ شروع سے جب سے یہ رشتہ تجویز ہوا تھا، ایک لمحہ بھی مجھے اس رشتے کی کامیابی پر یقین نہیں تھا، بلکہ برعکس یقین تھا کہ ناممکن ہے کہ رشتہ کامیاب ہو۔ وہ وجوہات جن کی وجہ سے مجھے یقین تھا، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسی رویا تھیں، بعض کشوف بھی تھے جن سے مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہ رشتہ مناسب ہے ہی نہیں، پھر یہ رشتہ کیوں کیا گیا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ اس لیے کیا گیا کہ اس بچی پر تمام دنیا سے جس خاندان میں یہ رشتہ ہوا ہے ان لوگوں نے براہ راست اثرات ڈالے اور اتنا زیادہ اس کو یقین دلایا کہ تمہارے لیے یہی ایک موقع ہے جو اس رشتے کے نتیجے میں تم خاندان میں آ سکتی ہو، ورنہ تمہیں خاندان کا کوئی رشتہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ اب اس بچی کو دل میں یہ طبی خواہش تھی کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے خاندان ہی میں بیائی جاؤں، اور یہ جو دباؤ تھے اس کی وجہ سے ایک لمبا عرصہ سخت کرب میں مبتلا رہی۔ آدھی آدھی رات کو مجھے اٹھ کے جگاتی تھی کہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔
خواب میں بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی تھی، لیکن اس کے باوجود سمجھتی تھی کہ جو کچھ میرے سامنے بیان کیا جا رہا ہے وہ میرا مستقبل اب یہی ہے، میں کسی اور جگہ جا نہیں سکتی. اور اتنا زیادہ یقین دلایا گیا تھا کہ ہم سب اس بات کے ضامن ہیں کہ تم خوش رہو گی، اپنا گھر بنا کے رکھو گی، گھر میں راج کرو گی، کہ ان باتوں نے اس کو بہت زیادہ اس رشتے کی طرف مائل کر دیا. اور میرے لیے ایک روک تھی، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ دل پر یہ قطعیت کے ساتھ یہ بات گاڑ دی گئی تھی پہلے دن سے ہی کہ رشتہ ہرگز اس بچی کے لیے مناسب نہیں ہے. پھر بھی میں کیوں آخر مانا، یہ ایک غلطی تھی اور اس غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑا. اور یہی غلطی تھی جس کے نتیجے میں پھر وہ دعائیں قبول نہیں ہوئیں جن کو بظاہر قبول ہونا چاہیے تھا. جب اللہ تعالیٰ خود خبر دے چکا ہو کہ یہ مناسب نہیں ہے، ہرگز نہ کرو، اور طبی طور پر دل میں بھی مسلسل تردد ہو، اس کے بعد میرا اس کو اس گھر میں رخصت کرنا ایک بنیادی غلطی تھی جس کی طبی سزا خدا تعالیٰ کی طرف سے ملنی تھی. اور وہ جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں ان کی بنیادی یہ وجہ ہے کہ اللہ کی تقدیر میں مناسب ہی نہیں تھا، تو غیر مناسب دعائیں کیسے قبول کرتا. اب یہ مسئلہ بھی آپ لوگ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض دفعہ دعائیں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کے نزدیک ان کا قبول ہونا مناسب ہی نہیں ہوتا. خواہ کتنے درد و گریہ زاری سے آپ دعائیں کریں، وہ کوڑی کے بھی اثر نہیں دکھائیں گی. اگر اللہ آپ کا ہمدرد ہے تو فیصلہ وہی فرمائے گا جو آپ کے لیے بہتر ہے. تو یہ سارا جھگڑا تھا جس کو کھولنا جماعت پر ضروری تھا، ورنہ اس وقت کی آپ ویڈیو دیکھیں جو کئیوں کے پاس محفوظ ہوگی تو ایک عجیب سا نظارہ دکھائی دے رہا ہے. ساری دنیا مجھے اس وقت دیکھ رہی تھی کہ یہ شادی یونیک ہے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، ایسی شادی دوبارہ نہیں ہو سکتی. اور اس بات میں یونیک کہنے میں ان کی وجہ یہ تھی کہ جس درد کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ اور نغمات کے ساتھ میں نے اس کو رخصت کیا، اس نے ایک عجیب سما بنا دیا تھا. ایسا سما بنا دیا تھا جس سے جماعت بے انتہا متاثر تھی، لیکن حقیقت حال نہیں جانتی تھی. وہ سمجھ رہے تھے میں اس لیے رو رہا ہوں، اس لیے میرا دل قابو سے نکلا جا رہا ہے کہ میری بچی رخصت ہو رہی ہے اور دوسرے ملک میں جا رہی ہے. ایک ذرہ بھی اس کا سچا نہیں ہے. جہاں مرضی جاتی، اگر خدا کی طرف سے مجھے یقین ہوتا کہ رشتہ اچھا ہے تو ناممکن تھا کہ میں اس کرب و بلا کا اظہار کرتا جو مجھ سے ہوا. بس ان نغمات نے جو تاثر پیدا کیا اس کی وجہ سے سب دنیا سے خط آ رہے تھے، اور جب یہ بھنک سی پھیلی ہے پھر اس کا ذکر بند ہو گیا. مگر وہ ویڈیوز لوگوں کے پاس محفوظ ہیں. بڑا عجیب سا نظارہ ہے، بچیاں خوشی سے گیت گا رہی ہیں اور ان گیتوں میں سے خوش ہونے کی بجائے میں اور زیادہ رنجیدہ ہوتا چلا جا رہا ہوں. اور پھر خصوصیت سے جو میرا دعائیہ کلام تھا اس نے لوگوں پر بہت اثر کیا. اس دعائیہ کلام میں میں نے دعا دی کہ تم اس گھر میں بھی راج کرتی تھی، اس گھر میں بھی راج کرو، ان کی بھی رانی بنی رہو جیسے اس گھر میں رانی تھی. میں نے اس میں کہا اے آصفہ کی جان خدا حافظ ناصر. تو اس کی میری مرحوم ماں کا حوالہ دے کر سوچا کہ شاید اس طرح اللہ تعالی رحم فرما دے، لیکن یہ کوئی حوالے کام نہیں آئے، نہ آنے چاہیے تھے، کیونکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے خدا کے نزدیک یہ غلط بات ہو رہی تھی. اس لیے جو مرضی میں حوالے دیتا، جتنی دردناک نظمیں لکھتا، ان کا کوڑی کے بھی اثر نہیں پڑنا تھا.
تو وہ نظم اپنی جگہ اب بے شک سنیں، لیکن اس نتیجے کو یاد رکھیں کہ اس نظم میں جن امیدوں کا اظہار کیا گیا تھا وہ کسی بات پر مبنی نہیں تھی۔ اگر وہ اللہ کی طرف سے خوشخبریوں پر مبنی ہوتی تو لازماً پوری ہونی تھی۔ وہ خوشخبریوں پر مبنی نہیں تھی، اس لیے نہیں پورا ہونا تھا۔ اس لیے پہلے دن سے لے کر آخر تک حیرت انگیز بات ہے کہ رخصت کے وقت تک میں اس خاندان کی منتیں کرتا رہا کہ خدا کے لیے اس بچی کو نہ مانگو، کیونکہ میرے دل میں اللہ نے یقین ڈال دیا ہے کہ رشتہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ فائلیں بھری پڑی ہیں میرے پاس۔ سب سے پہلے جب تجویز ہوا تو میں نے منت کی کہ خدا کے لیے اس بچی کو نہ لے کے جاؤ، کیونکہ میں جانتا ہوں یہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے کہ یہ کامیاب ہو، تو کیوں اس بیچاری کو خراب کرتے ہو؟ وہ یہی اصرار کرتے رہے، بلکہ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے مجھ پر جو دباؤ ڈالا جا رہا تھا وہ خط و کتابت کے ذریعے، وہ صرف پاکستان سے نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کے جتنے رشتہ دار ہیں وہ سارے مسلسل مجھے یقین دلانے کی کوشش کرتے رہے آخر وقت تک۔ کیوں کر رہے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ میں ہرگز اس کا قائل نہیں ہوں، اور ادھر بچی پر یہ اثر ڈالا جا رہا تھا۔ یہ وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے مجھے دعاؤں کے ساتھ رشتہ یعنی اس کو رخصت کرنے کی توفیق بھی ملی، لیکن یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جب اللہ تعالیٰ تقدیر ظاہر فرما چکا ہو تو ہرگز اس کے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کرو گے اس کی سزا پاؤ گے۔ اس پس منظر میں اس بچی کا خیر و عافیت سے واپس گھر آ جانا یہ خوشخبری ہے، یہ بد خبر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا انتظام کرنا کہ اس کو کسی ایسے بندھن میں نہیں باندھ دیا، مثلا بچہ بھی ہو سکتا تھا جس کے نتیجے میں اس کی باقی زندگی بیکار گزرتی، تو یہ محض اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ وہ دعائیں جو تھیں ان کو اس رنگ میں اللہ نے قبول فرما لیا کہ اس کے بد اثرات سے بچی کو بھی محفوظ رکھا اور مجھے بھی محفوظ رکھا، حالانکہ یہ میری غلطی تھی۔ تو اب آپ لوگ بے شک پرانی کیسٹ سن کے دیکھ لیں، تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ وہ ہو کیا رہا تھا۔ ان دعاؤں میں عاجزی تو تھی مگر جان نہیں تھی، ہو کیسے سکتی تھی؟ میں نے بہت اونچی اونچی توقعات کے اظہار کیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ سارے ان توقعات کو پورا کرنے میں عمدن ناکام رہے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے، مگر مجھے اتنا پتہ ہے کہ اس ماں نے جس نے رشتہ مانگا تھا، اس خالہ نے جس نے لمبے لمبے خط لکھے اور یقین دلایا کہ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ اپنا گھر ہوگا، اس پر راج کرے گی، ان یہ باتوں کو یقین کر لینا میری کمزوری تھی۔ یقین دلانے والوں کی نیت پہ میں حملہ نہیں کرتا، اس لیے جماعت کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ ان کو بے شک عام تعلقات میں اسی طرح سلوک کریں جیسے پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ اگر یہ جرم قرار دیا جائے جس کے نتیجے میں ان کو سزا ملنی چاہیے اور جماعت کو ان سے رخ پھیرنا چاہیے، تو اس کا مطلب ہے کہ نیتوں پر حملہ ہے۔ اس لیے نیتوں پر میں کوئی حملہ نہیں کر رہا، اللہ بہتر جانتا ہے، نیتوں کا حال اسی پر روشن ہے، اور وہ اگر چاہے تو بدنیتوں کے باوجود معاف فرما سکتا ہے۔ اس لیے میری التجا تو یہی ہے، اور یہی جماعت سے بھی میری درخواست ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت ہی کی دعا کریں۔ ابھی جو مضمون گزرا ہے وہ مغفرت ہی کا تو مضمون تھا، تو اگر وہ مضمون ہم سمجھ نہ سکیں اور اپنے معاملات میں اس کا اطلاق نہ کریں تو پھر اللہ تعالیٰ سے بہتر مغفرت کی توقع بھی نہیں رکھ سکتے۔
اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے جذبات پر قابو رکھیں اور مغفرت کا سلوک کریں، اور آنے والے جتنے بھی جلسے پر ہیں اب وہ اس کے بعد اس نصیحت کو خاص طور پر پیش نظر رکھیں کہ ہرگز ایسی چہم گوئیاں نہ کریں جن کے نتیجے میں جگہ جگہ جواب دینے پڑ رہے ہوں۔ میں ابھی سے بات کھول رہا ہوں، اور عورتوں کی جو عادت ہے اس سے میں ڈر رہا ہوں۔ عورتوں میں یہ عادت ہے کہ ہائے بیچاری، وہ دیکھو یہ طوبہ بیٹھی، ہائے اس بیچاری کی شادی کامیاب نہیں ہوئی۔ تو بیچاری کیا، اللہ کا فضل ہے جو نہیں ہوئی، کیونکہ ہو سکتی نہیں تھی۔ اور تمہارے رحم کی نہ صرف یہ کہ ضرورت نہیں، بلکہ اس سے اس بچی کو تکلیف پہنچے گی۔ جب بھی کسی نظر کو دیکھے گی، کوئی یوں کر کے دیکھ رہی ہے، او ہو یہ تو وہی ہے، تو اتنا اس کا دل گھبرائے گا۔ تو اگر آپ واقعتاً مجھ سے محبت کرتے ہیں اور اس بچی سے پیار رکھتے ہیں تو اس بات کو ایسے دل سے نکال دیں جیسے کوئی واقعہ ہی نہیں گزرا۔ اس کو آزادی سے جلسہ منانے دیں، کھیلنے کودنے دیں، جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے پھرے، جماعتی نظام کے تابع، اور اس کو ہرگز اس طرح نظر انداز کر دیں جیسے کوئی واقعہ ہے ہی نہیں، بالکل تعجب کی کوئی نگاہ بھی اس پہ نہ ڈالیں۔ اس سے بڑا احسان آپ لوگ نہیں کر سکتے۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ میں نے سوچا تھا کہ جلسے سے پہلے یہ جماعت پر خوب وضاحت کر دوں، کیونکہ اب وہ دن آ رہے ہیں جن میں لوگوں نے جگہ جگہ سے آنا ہے، طرح طرح کی عورتیں آئیں گی جو اپنی عادت سے مجبور ہیں۔ تو ان کو میں کہہ رہا ہوں اس عادت کا قلع کما کریں، ویسے بھی اچھی عادت نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں یہ بد عادت ہے، غیر ملکوں میں نہیں ہے، بہت کم ہے نسبتاً، لیکن ہمارے ملک کی عورتوں میں تو اتنی گندی عادت ہے کہ کسی کو کوئی بیماری لاحق ہو تو اس کو بھی اتنا بڑھا چڑھا کر دیکھتی اور بیان کرتی ہیں کہ اگر بیمار نہیں بھی تھا تو ان کی بار بار کی جو کیا کہتے ہیں اس کو، بار بار کی تجویز سے کہ یہ ہو گئی ہوگی بیماری، بعض وہ بیماری بن بھی جاتی ہے کیونکہ ہپنوٹک اثر ہوتا ہے، اس کو ہپنوٹزم کہا جاتا ہے۔ تو عورتوں میں یہ بیماری عام ہے، یہ صرف اس شادی کی بات نہیں ہے، ہر معاملے میں بے وجہ دخل دیتی اور سقراط حکیم بن جاتی، مشورے بھی بے شمار جو غلط، اور بیماری کا سمجھنا بھی غلط، اور غلط سمجھنے کی وجہ سے جب وہ بار بار اسی کا ذکر کرتی ہیں تو ایسے لوگ جو فطرتی طور پر نسبتاً کمزور ہوں ان پر اس کا اثر پڑ جاتا ہے۔ چنانچہ میرے تجربے میں ہے، اور ہومیوپیتھک کتابوں میں بھی ہمارے بکثرت یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سجیشن کو اگر ریپیٹ کیا جائے، بار بار ایک بات کو اصرار کے ساتھ کہا جائے تو انسانی فطرت اس سے متاثر ہو کر اپنے دفاع کی طاقت کھو دیتی ہے، اور واقعتاً بہت گہری بیماریاں اس کے نتیجے میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو میں اس وقت جماعت کو سمجھا رہا ہوں، عورتوں کو خصوصیت کے ساتھ، اس معاملے کا صرف اس بچی سے تعلق نہیں، ایک ایسی بد عادت سے تعلق ہے جس کا دنیا کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے، اور آئندہ بھی اگر عورتوں نے اپنی اصلاح نہیں کی تو یہ نقصان پہنچے گا۔ تو اسی بہانے خدا تعالی نے مجھے اس نصیحت کی بھی توفیق عطا فرما دی ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ احمدی خواتین جس جگہ کی بھی ہے وہ اپنے دل کو اور اپنی نظروں کو سنبھال کر رکھیں گی، بے ضرورت لوگوں کے معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گی۔ کتنا ہی دل میں جوش اٹھے وہ اپنے جوش کو دبا کے رکھیں گی، اپنی فکر کریں، اپنے بچوں کی فکر کریں، اپنے میاں کی فکر کریں، اپنے عزیزوں کی فکر کریں، وہ آپ کا حق ہے، اور وہ بھی ضرورت سے زیادہ نہ کریں، کیونکہ وہاں بھی اگر آپ نے ضرورت سے زیادہ فکر کیا تو اس کا نقصان پہنچے گا۔ بعض ماؤں نے اپنے بچوں کو اس وجہ سے نقصان پہنچایا ہے کہ ان کی ہمدردی کی وجہ سے
ان کی بیماریوں کو بہت بڑھا چڑھا کر سمجھا، اور بڑھا چڑھا کر سمجھا، اور اس بچے پر گویا یہ ظاہر کیا کہ تم اتنے بیمار ہو۔ جب مجھے علم ہوا اور میں نے سختی سے اس بات سے روکا تو آپ حیران ہوں گے کہ بچے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو گئے، ہر بد اثر سے باہر نکل آئے۔ تو جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں ذاتی تجربے کی بنا پر، یقین کی وجہ سے عرض کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میں اس خطبے کو ختم کرتا ہوں یہ امید رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو میری نصائح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا، اور اب آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ کیوں ایک ذاتی مسئلے کو میں نے ایک خطبے کا موضوع بنا لیا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر